الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المکین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سر سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا، مالک کونین، ہم غریبوں کے غمخسار، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود پاک کا ہدیہ نثار فرمائے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ من سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک پلے میں وہ دو، ایک پلے میں یہ ایک، ایک پلے میں وہ دو، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے بہتر ہے عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے بہتر ہے عید میلاد رسول۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ من سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کا حکم جاری کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اسلام کو پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاندان قریش میں تو کبھی مکہ والوں کو، یہاں تک کہ کبھی جو مکہ سے پار کے جو لوگ مکہ کی منڈی میں آتے تھے ان تک اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ اس طرح اسلام دن بدن پھیلتا رہا، لیکن جس طرح اسلام پھیلتا تھا اس طرح کفار کی نظر اسلام کے اوپر تھی، اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام اگر چاروں طرف پھیل گیا تو پھر ہمارے معبودان باطلہ کی ہی جو ہوں گے، جس طرح یہ ہمارے معبودان باطلہ کو جھوٹا کہتے ہیں، ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں، اس طرح اسلام پھیل گیا تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لات و عزا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے لاکھ کوششیں کی، لاکھ جتن کیے، لیکن اسلام دن بدن پھیلتا رہا۔ کبھی انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھوائی، کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا، کبھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا، یہاں تک کہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی۔ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال ہے کہ جو لوگ بھی
اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہ کفاران مکہ ان غریب لوگوں کو، ان غریب مسلمانوں کو ہر طرح سے ایذا دیتے، ہر طرح سے پریشان کرتے، یہاں تک کہ کسی کو آگ میں لیٹا کر ان کی پیٹوں کو داغا جاتا تھا، کسی کو گرم لیٹ پر لیٹا کر انہیں اس پر لیٹایا جاتا تھا، کسی کے سر میں لکڑی سے مارا جاتا تھا، کسی کے پیڑ پر سوار ہو کر اسے مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جاؤ ان مسلمانوں پر، قربان جاؤ صحابہ کرام پر کہ انہوں نے تکلیف کو برداشت کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ دین ہم سے نکل جائے، یہ دین ہم سے چھوٹ جائے۔ لیکن کفاران مکہ ہر طرح سے مسلمانوں کو واپس اپنے آبائی دین کی طرف لانے، اپنے معبودان باطلہ کی پوجا کرنے کی طرف لانے کے لیے وہ ہر چند کوشش کی، لیکن جب ان کی کوشش کام نہیں آئی، جب ان کی کوشش کچھ کام نہیں آئی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ نہ ہو، کسی طرح بھی اس دین کو روکنا ہے، اس دین کو پھیلنے نہیں دینا ہے کہ اگر یہ دین پھیل گیا، اگر اس دین کے چاروں طرف، اس دین کے ماننے والے چاروں طرف پھیل گئے تو پھر ہمارے دین کے خیر نہیں ہے، ہمارے معبودان باطلہ کے خیر نہیں ہے کہ ان کی کوئی پوجا کرنے والا نہیں بچے گا، ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والا کوئی نہیں بچے گا، اس لیے کسی طرح بھی اس کو روکا جائے۔ تو ایک عتبہ بن ربیعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بولا یا رسول اللہ، اگر واقعی میں آپ کو کوئی چیز طلب ہے، کوئی چیز چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے تاکہ آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، لیکن آپ اس تبلیغ کو چھوڑ دیجئے، آپ اس تبلیغ سے منہ موڑ لیجئے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مالداری ملے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ جمع ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمام کام آپ پہ کر دیں گے، آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ عرب کے بلکہ پوری دنیا کے سب سے امیر شخص بنا دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی شریف گھرانے میں بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کرا دی جائے تو آپ کی یہ بھی خواہش ہم پوری کر دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حاکم بنایا جائے، آپ کو بادشاہ بنایا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، آپ کو حاکم بنا دیں، ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ اور اگر واقعی میں اگر آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے یا آپ مجنون ہو گئے ہیں تو نعوذ باللہ، اگر آپ ایسا ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج بھی کروا دیں گے، اس کے لیے جتنی قیمت لگے گی ہم اس خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام باتوں کو سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب کچھ اور کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، جو دانشور تھا، جو دانشور تھا، جو شعر و شاعری کا علم جانتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، قرآن مجید کی چاشنی اس کے دماغ میں گئی تو وہ اپنے آپ کو ضبط میں نہ رہ سکا اور اس نے کہا کہ اے رشتہ دار، میرے رشتے کے ناطے آپ اس کو بند کر دیجئے، اس لیے کہ میرے اندر اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے وہ اٹھا اور قریش کے سامنے آیا اور کہا کہ اے لوگ ہو، میں نے ان کے پاس ایسا کلام سنا ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ کچھ اور ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ ان کے علاوہ ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ اس کلام میں چاشنی ایسی ہے، اس کلام کا لطف ہی ایسا ہے کہ اگر اس کو سنے تو سنتے جائیں لیکن اس کی چاشنی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی لطافت ہمارے جسم سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ محمد کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ اگر دوسرے عرب کے علاوہ کوئی ان کے اوپر غالب آیا، ان کو قتل کر دیا تو اس میں ہمارا بھلائی ہے، ہماری بھلائی ہے کہ بغیر خون و خرابہ کے ہم ان سے محفوظ رہ جائیں گے، اور اگر یہ غالب بھی ہوئے تب بھی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم عرب کے تمام دنیا میں ہم عرب والے مشہور ہوں گے اور ہماری عزت کی جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا اے عتبہ بن ربیعہ، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے،
تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ نہیں ان کا جادو نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس کلام ہی ایسا ہے کہ جس کے سامنے اگر وہ کلام پیش کر دے تو بڑے سے بڑا شاعر ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا وہی نہیں لگتا ہے، یہ انسان کا لگتا ہی نہیں ہے کہ جو میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ میں تو ان کا کلام سن کے آیا ہوں۔ اور عرب والے جو کہ اپنے آپ کو کٹر کہتے تھے، اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں جنہوں نے پوری کسر اٹھا رکھی تھی، کسی طرح بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اکیلا پاتے تو ہر طرح سے ہر چیز سے وہ کوشش کرتے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ قرآن پاک کو وہ بھی چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہی ابو سفیان ایک کونے میں چھپ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن پاک کو سن رہا تھا، اس نے کیونکہ قرآن پاک کی چاشنی ایسی تھی کہ کفاروں کو بھی اپنی طرف کھینچ لائی تھی۔ ادھر ابو سفیان نے قرآن پاک کو سننا شروع کیا، ادھر ابو جہل نے بھی موقع دیکھا، اندھیری رات کی تاریکی دیکھی تو اس نے بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کلام مبارک سننے کے لیے حاضر ہو گیا، وہ بھی اپنے آپ کو ایک جگہ چھپا کر خود قرآن پاک کو سننے لگ گیا۔ اور ادھر ایک الونس نے جو بھی وہ کافر تھا اس نے بھی جب دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن پاک کو سننے کے لیے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آ کر ایک اپنے آپ کو ایک جگہ چھپا کر اس نے قرآن پاک سننا شروع کر دیا۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، یہ تینوں اپنے اپنے گھر جانے لگے تو راستے میں تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ جب تینوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور انہوں نے عہد کیا کہ اب ہم قرآن نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو پجاری کہتے ہیں، یہ خود قرآن پاک کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کا دین ڈگمگا جائے گا، وہ ہمارے دین سے پھر جائیں گے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر ان کے دین محمدی کو اپنا لیں گے، یہ نئے دین کو پیروکار بن جائیں گے۔ اس لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اب اس قرآن کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے، ان کے زبان سے قرآن نہیں سنیں گے، لیکن کہ جن کے دل میں قرآن کی چاشنی ہو جاتی ہے، قرآن جس سے محو ہو جاتا ہے، قرآن جس کے نزدیک گھر کر جاتا ہے، اسے بھلا کون چیز روک سکتی ہے۔ دوسری رات آئی، ابو سفیان نے سوچا کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا آج وہ نہیں آئیں گے، اس لیے کچھ چلا اور اپنے آپ کو ایک جگہ چھپا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک سننے لگ گیا۔ اور ادھر ابو جہل نے سوچا کہ جل کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا آج وہ نہیں آئیں گے، اس وجہ سے اس نے بھی وہاں پر جا کر جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، وہاں پر اپنے آ کر اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسی طرح تیسرا آدمی بھی آ گیا، اس طرح تینوں نے پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، لیکن صبح ہوئی تو تینوں جب جانے لگے تینوں کی پھر ملاقات ہو گئی، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، لیکن آج پھر آ گئے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے دین سے پھر جائیں گے، لیکن انہوں نے پھر وعدہ کیا۔ لیکن تیسری رات آئی، پھر تینوں موجود آئے، اس لیے کہ قرآن پاک کی حقانیت ایسی ہے کہ قرآن پاک اسی لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن پاک کی چاشنی ایسی ہے کہ باقی دنیا کی کتابوں کو دیکھ لو کہ باقی دنیا کی کتاب اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ اسے کھول کر پڑھا جائے، لیکن قرآن پاک کا لطف بھی ایسا ہے، قرآن پاک میں انداز بیان ہی ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا ہی معجزہ بنایا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو دوسری مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اس کا لطف دوسرا آتا ہے، جب تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا لطف الگ آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ ہم پڑھتے جائیں گے تو لطف آتا جائے گا، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں گے، ہمارا دماغ اور دل معاف ہوتا جائے گا، قرآن پاک کی محبت ہمارے
ہمارے دلوں میں جلوہ گر کرتی جائے گی، اس لیے کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے قرآن پاک کی چاشنی کس قدر ہے، کافر بھی جانتے تھے، اسی لیے تو قرآن پاک کو سننے کے لیے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ سب سے بڑے کافر تھے، ابو جہل جن کا نام کفار میں سر فہرست ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کافر کہنے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت سے سننے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا، اس لیے تیسرے دن پھر انہوں نے قرآن پاک کو سن لیا، لیکن جب تیسرے دن ان تینوں کی ملاقات ہوئی تو اس دن انہوں نے عہد کر لیا کہ اب ہم قرآن پاک کو نہیں سنیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کافی جانتے تھے یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن برحق ہے، اسی لیے تو وہ اس کو سننے کے حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں جو اڑک تھی، ان کے دل میں جو بڑاپا تھا، اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ایمان سے روح گردانے کی اور ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں بنا ہے تو وہ تمام لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر تم اچھا چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان جنگ نہ چھڑے، ہم اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو تم اپنے بھتیجے کو اس تبلیغ سے روک لو، اس نئے دین سے روک لو، کیونکہ اگر یہ دین سے باز نہیں آئے تو پھر ہمیں جنگ شروع کرنی پڑے گی، اس سے ہمارا اور تمہارا دونوں کا نقصان ہوگا۔ ابو طالب نے بات کو ٹال دیا اور انہیں بھیج دیا۔ جب لیکن انہوں کو کفاروں نے دیکھا کہ ہم نے ابو طالب کو کہا تھا، اس سے کچھ اثر نہیں ہوا ہے، تو پھر دوبارہ وہ پورے قریش، وہ کفارہ نے مکہ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، جب ہم نے آپ کو کہا تھا لیکن پھر بھی آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا، وہ دین کی تبلیغ روز بروز زیادہ سے زیادہ کرتے جا رہے ہیں، اگر تم نے نہیں روکا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جانا، جنگ کے لیے تیار ہو جانا، حالانکہ تو ہمارے درمیان عزت والے ہیں، آپ مکہ کی حفاظت والے ہیں، لیکن اگر اپنے بھتیجے کو نہ روک پائے، اپنے بھتیجے کو تبلیغ اسلام سے نہ روکا، یا تو ان کو ہمارے حوالے کر دو، یا ان کا ساتھ چھوڑ دو، یا انہیں تبلیغ اسلام کے لیے تبلیغ اسلام سے روک دو، اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر پائے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہونا۔ جب وہ چلے گئے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے بھتیجے، آج تک تو میں تمہاری حمایت کرتا رہا ہوں، آج تک تو میں ہر تکلیف کو برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے مکہ والوں کے تیور کو دیکھا ہے، تو ان سرداروں کے تیور کو دیکھا ہے، ان کے جذبے کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ وہ جنگ کے لیے آمدہ ہے۔ اے بھتیجے، میں چاہتا ہوں کہ تم 1 سال کے لیے تبلیغ اسلام سے روک دو، تبلیغ اسلام کو روک دو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ چچا جان، اگر وہ کفار میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ اے چچا جان، اگر میرا کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا، میں تنے تنا اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں اس کے سبب اسلام غالب آ جائے گا یا میں خود فنا ہو جاؤں گا۔ جب چچا نے اپنے بھتیجے کی یہ گفتگو سنی تو کہا کہ بیٹھے جاؤ، میں آپ کا حمایت ہوں، ہر وقت آپ کی حمایت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ کا بال بھی باقی نہیں ہونے دوں گا، آپ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے یہ بھی میں گوارا نہیں کروں گا۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ اسلام میں لگ گئے۔ ادھر ابو طالب نے ہمیں اپنے حمایتیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجوں کو تنا نہیں چھوڑ سکتے، اگر یہ کفار اپنے تمام گروہ کے ساتھ آئیں گے تو ہمارا ہی فرض بنتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے خاندان کے اس فرد کی حفاظت کریں اور اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ اور ابو خاندان بنی مطلب، بنی ہاشم نے اس بات کی عہد کیا کہ ہم ہر وقت ان کا ساتھ دیں گے، ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں۔ دیکھیں جب کافروں نے دیکھا کہ پورا خاندان اکٹھا ہو گیا ہے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی، لیکن پھر انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا اور پھر قریش حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، یہ ولید کا لڑکا ہے، کتنا خوبصورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارا بیٹا ہوگا، اس کی تم
تم حفاظت کرنا، اگر اسے کوئی قتل کر دے گا تو اس کی دے جو ملے گی وہ تمہیں ملے گی، لیکن اس کے بدلے میں تم اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو، اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو، ہم جو چاہے اس کے ساتھ جو سلوک کریں گے۔ ابو طالب نے کہا یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا سودا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو، بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میری حیات باقی ہے، جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، تب تک میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے بھتیجوں کو تمہارے سپرد کر دوں، بلکہ میں تو ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہوں گا، میں تو ہمیشہ ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ عبد المطلب سے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک میری جان ہے، جب تک میری جان باقی ہے، تب تک میں آپ کے پوتے کی حفاظت کروں گا، میں آپ کے پوتے کی ہر چیز کی خواہش پوری کروں گا، اسی لیے میں اس عہد کو نہیں توڑ سکتا، میں اس عہد سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر طرف سے دل جوئی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر طرف سے ساتھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمیشہ دائیں بائیں ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اسلام کو پھیلا رہے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر پریشانی کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو گلے لگایا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا بھلا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا۔ جب ادھر سے کچھ جواب نہ ملا تو ابو جہل کو اور غصہ آیا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تماشا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی کچھ جواب نہ دیا۔ یہ واقعہ ایک باندی نے دیکھ لیا، اور ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی دولت سے ابھی دور ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان کا معمول تھا کہ وہ شکار کے لیے جاتے تھے، اور جب شکار کر کے لوٹتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے، خانہ کعبے کا طواف کرتے، اور پھر مجلسوں میں بیٹھ کر، کفاروں کی مجلسوں میں بیٹھ کر وہاں ان کی باتیں سنتے، پھر گھر حاضر ہوتے۔ اسی طرح اسی روز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب شام کو لوٹنے لگے تو اسی باندھی جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تھا کہ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو ابو جہل کی جب اس حرکت کو اس باندی نے دیکھا تھا، وہی حرکت کو امیر حمزہ کو بیان کر دیا، کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے کس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے سنا، کیونکہ حضرت امیر حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 2-3 سال بڑے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا ہے، تو اس حساب سے دودھ شریکی بھائی بھی تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ سنا تو آپ آگ بگولا ہو گئے، آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگا، آپ سیدھے خانہ کعبہ گئے، دیکھا کہ ابو جہل اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کے پاس جا کر اپنے تیر کمان سے اس کے سر پر مارا، جس سے اس کا سر پھوٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ آئے اور حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لینا چاہا، لیکن
ابو جہل نے دیکھا کہ اگر بات یہیں پر چلی گئی تو آپس میں لڑائی ہوگی، اس سے خون خرابہ ہوگا، اور میرے حمزہ کی وہ طاقت کو جانتا تھا کہ یہ سالار ہے، یہ شہ سوار ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ رہنے دو، اس لیے کہ آج انہوں نے جو مجھ سے بدلہ لیا ہے، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، اس وجہ سے میرا حق یہ تھا، انہوں نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اور عرض کیا، اے بھتیجے اب تو راضی ہو جا، اس لیے کہ میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے، جو اس نے تجھے برا بھلا کہا تھا میں نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ میرے دین میں داخل نہ ہو جائے، جب تک اسلام قبول نہ کر لے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بھتیجے اب مجھے اس دین کی چاشنی مل گئی ہے، مجھے اس دین کی لطف پا گیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیجیے۔ اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل ہو گئے، اسلام آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کفاران مکہ نے دیکھا کہ امیر حمزہ جیسا بہادر شفر سالار بھی ان نئے دین کو قبول کر چکا ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کے جسموں میں آگ لگ گئی کہ اب اسلام اور ترقی کرے گا، اب اسلام اور پھیلے گا۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسلام کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، لوگ دن بدن اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ جب کفاران مکہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں پر اور سختی شروع کر دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے پریشان ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا 5واں سال ہے، ابھی نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو 5واں سال چل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ظلم و ستم کو دیکھا کہ مسلمانوں پر کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، کفار کس طرح مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حفصہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ جاؤ حفصہ چلے جاؤ، اس لیے کہ حفصہ کا بادشاہ تھا، وہ بڑا ہی رحم دل تھا، وہ بڑا ہی پردگار تھا، وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا تھا، اس کے دل میں بڑا ذرا سے بھی ریاکاری دکھاوا نہیں تھا، اور اس کا نام اسحمہ بتایا جاتا ہے اور اس کا لقب نجاشی تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تب وہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حفصہ چلے جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اس وقت 12 مرد اور 4 عورتوں نے مکہ سے حفصہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اور صبح اور رات کی تاریکی میں ہی وہ حفصہ کی طرف نکل گئے۔ جب کفاران مکہ کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان اپنے آبائی وطن چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر حفصہ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں گوارا نہ ہوا تو انہوں نے پیچھا کیا، لیکن اس وقت تک مسلمان کشتی میں سوار ہو کر دور جا چکے تھے، اس لیے وہ اور بغیر کچھ ہاتھ آئے ہوئے وہ واپس لوٹ آئے۔ ادھر مسلمان جب حفصہ میں پہنچے وہاں پر جا کر انہوں نے امن و شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے، ان کی زندگی اچھی طرح گزر گئی تھی۔ لیکن کفاران مکہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مسلمان وہ رہ کر امن و شانتی کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کر لے، زندگی گزار لے، اس لیے کہ انہیں گوارا نہ ہوا تو انہیں افواہ پھیلا دی۔ انہوں نے ایک افواہ پھیلائی کہ مکہ کے کفاروں نے تمام نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر حفصہ میں ان مسلمانوں کے پاس پہنچی کہ کفاران مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے اسلام کو اپنا لیا ہے، تو کہا کہ جس کی وجہ سے، جن کے خوف سے، جن کی اذیت سے، جن کی تکلیف سے ہم نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تھا، اب وہ خود مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں اپنا وطن چلے جانا چاہیے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد نہ آ جائے تب تک ہم اپنے وطن کو نہیں، ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے وطن پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام نے حفصہ کو چھوڑ کر مکہ چلے آئے۔ لیکن جیسے ہی مکہ ہے، مکہ والوں نے جیسے ان کو دیکھا تو ان کے اوپر اور ظلم اور ظلم کر دیا، ان کے اوپر اور ظلم کی پہاڑ توڑ دیے، انہیں ہر
جگہ سے ہر طرح سے انہیں پریشان کیا جانے لگا. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ پھر وہ مکہ سے حبشہ کی طرف چلے جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اس وقت 83 مرد اور 12 عورتوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر امن و شانتی کے ساتھ رہنے لگے, اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے. جب کفارہ نے مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کو اپنے اسلام کے قانون پر نافذ ہو رہے ہیں, وہ اسلام پر حقانیت کے ساتھ قائم ہے, تو انہیں یہ راہ نہیں گیا. انہوں نے مجلس بلائی اور کہا کہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے, ان کو واپس مکہ بلانا چاہیے. اس لیے انہوں نے عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دونوں کو اپنا نمائندہ بنا کر حبشہ کی طرف بھیجا, اور حبشہ میں وہاں کے لیے تحائف بھی بھیجے, بادشاہ کے لیے تحفے بھی بھیجے, اور ان پادریوں کے لیے جو بادشاہ کے قریبی تھے ان کے لیے بھی تحائف بھیجے, تاکہ ان سے کہا کہ پہلے ان سے مل کر ان کا قرب حاصل کر لینا, تاکہ وہ بادشاہ کے بارگاہ میں بادشاہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر دیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ دونوں نمائندے وہاں سے لے کر اور حبشہ پہنچ کر انہوں نے پادریوں سے ملاقات کی اور ان کے پاس تحفے و تحائف دیے اور ان سے اپنا گرویدہ بنا لیا, اور کہا کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوں گے, بادشاہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور اسے آپ پیتی سنائیں گے, تم ہماری تائید کر دینا, تم ہماری تائید کر دینا اور ہمارے لیے ہمارے حق میں بول دینا. انہوں نے یقین دلایا. جب دوسرے دن وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوئے تو بادشاہ نے ان کے ساتھ بھی عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے قریب بیٹھایا, اور بیٹھانے کے بعد کہا کہ ذرا بتاؤ کس لیے آنا ہوا ہے. تو انہوں عمر بن عاص نے کہا کہ ہے بادشاہ, کچھ ہمارے ہی وطن کے مسلم لوگ آپ کے یہاں آباد ہو چکے ہیں, جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اپنا لیا ہے, وہ ہمارے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم واپس انہیں اپنے وطن لے جائیں اور انہیں وہیں پر رکھیں. جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا کہ وہ کہاں ہیں, انہیں بلایا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ, بلانے کی کیا ضرورت ہے, جب یہ ان کے وطن والے کہہ ہی رہے ہیں یہ ہمارے وطن کے ہیں, یہ ہمارے وطن کے ہیں. انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر, انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کو اپنا لیا ہے, اس ڈر سے وہ یہاں سے چلے آئے ہیں. لیکن بادشاہ غضبناک ہو گیا. اس نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں, میں اس وقت تک تمہیں نہیں جواب دے سکتا ہوں جب تک کہ ان کی بھی بات نہ سن لوں, جب تک کہ ان کو سامنے نہ کر لوں. جب یہ وفد کو بلایا گیا, مسلمان اکٹھا ہو کر جب آنے لگے تو آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کو کیا جواب دینا ہے. حضرت جعفر بن ابو طالب نے کہا کہ ہم بادشاہ کو وہی جواب دیں گے جو حق ہے, بادشاہ کے ہر سوال کا جواب حقانیت کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہ وقت جب بادشاہ کے پاس پہنچا, بادشاہ کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت جعفر آگے بڑھے اور بادشاہ کو سلام کیا, لیکن بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا, سجدہ نہیں کیا. تو ان کفاروں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ, یہ عرب کے نہیں تھے, مسلمان ہیں جو آپ کے ادب کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں, انہوں نے آپ کو بھی سجدہ نہیں کیا ہے, یہ پھر آپ سے کس طرح گفتگو کرنا چاہیں گے. ان کے دل میں اکڑ ہے, یہ بغض ہے, ان کے دل میں بغض ہے, اسی وجہ سے انہوں نے اپنے سر کو تمہارے سامنے نہیں جھکایا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا, تو حضرت جعفر بن ابو طالب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ, ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, اس کے علاوہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو سجدہ کریں, اس لیے کہ ہمیں تمام چیزوں کے سجدے سے روک دیا ہے. اس وجہ سے میں نے تمہارے دربار میں تمہیں سجدہ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ میرے نبی کا حکم ہے, میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے. تو بادشاہ نے کہا اے جعفر سناؤ کیا ہوا ہے. تو حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ, ہم گمراہی میں تھے, ہم لوگوں کی ڈاکہ ڈالنے کیا کرتے تھے, چوری کیا کرتے تھے, لوٹ مار کیا کرتے تھے, آپس میں لڑا کرتے تھے, ایک دوسرے کا خون بایا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, اپنے ماہوں کو غلام بنایا کرتے تھے, اور غلاموں کو خرید کر ان کے ساتھ پتھر سلوک کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا, ہم پر رحم فرمایا,
ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے ہمیں حقانیت کی طرف بلایا، انہوں نے ہمیں اسلام تبلیغ کی دعوت دی، تو ہم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی برحق ہے، اور اللہ نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ظلم و ستم سے روکتے ہیں، جھوٹ وغیرہ سے روکتے ہیں، شراب وغیرہ سے وہ ہمیں دور رکھتے ہیں، اور وہ ہم حق بات کہنے کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کے دین کو قبول کر لیا، ہم نے جب ان کے دین کو مان لیا، تو یہ کفارن مکہ ہمارے دشمن ہو گئے، یہ ہمیں ہر وقت تکلیف دیتے تھے، ہمیں ایذاء دیتے تھے، ہمیں پریشان کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے وطن میں پناہ لی ہے، اس لیے کہ آپ رحم دل ہیں، آپ کا دل بہت ہی بڑا ہے، آپ ہر ایک پر رحم کرتے ہیں، آپ ہر ایک کو ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دربار میں آپ کے حکومت میں آنے کے لیے، آپ کے ملک میں آ کر پناہ لینے کے لیے ہمیں آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے ہمیں کہا ہے، اور ہم اپنے نبی کے حکم پر آپ کے ملک میں پناہ لیے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا، اس لیے کہ تمہارے نبی کے دربار میں میری عزت ہے، میری عظمت ہے، اس لیے ملک تو بہت ہے، بادشاہ تو بہت ہے، لیکن تمہارے نبی نے مجھے ہی چنا ہے، اس میں کچھ خاصیت ہے کہ تمہارے نبی کے دربار میں تمہارے نبی کے پاس میری عزت ہے، اسی لیے اس نے مجھے چنا ہے۔ پھر حضرت جعفر نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت شروع کر دی۔ جب بادشاہ نے یہ آیتیں سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی بھی بھیگ گئی۔ جب اس کا حال یہ ہوا، جب حضرت جعفر خاموش ہوئے تو بادشاہ نے کہا لگتا ہے یہ کلام اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کلام دونوں میں یکسانیت ہے، دونوں میں برابری ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، جب کفارہ نے مکہ نے دیکھا اور ان پادریوں نے دیکھا کہ ان کا تیر بادشاہ پر نشانے پر ہے، اب بادشاہ ان کا فریفتہ ہونے والا ہے، بادشاہ ان کی ہر بات کو ماننے والا ہے، تو انہوں نے اپنی کمان سے آخری تیر نکالتے ہوئے کہا اے بادشاہ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کچھ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بار درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے جو کماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں اپنا علم اور کتاب عطا فرمائی، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو واقعی میں کہا کہ یہ تو عقیدہ ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی ہے۔ اور پھر کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، واقعی میں یہ وہی نبی ہے، اگر میرے پاس امور سلطنت نہ ہوتے تو میں ضرور وہاں حاضر ہوتا، مکہ میں حاضر ہو کر ان کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا، اور اسی وقت بادشاہ نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ مسلمانوں نے جب بادشاہ کے سامنے حقانیت کو ظاہر کیا تو بادشاہ نے حقانیت کو تسلیم کر لیا اور اس کو کافروں کے وقت کو واپس روانہ کر دیا، ان کے تائب کو واپس روانہ کر دیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں چاہو اس زمین میں جس جگہ چاہو امن کے ساتھ ہو، اپنے دین کو
پھیلاتے رہو۔ لیکن جب بادشاہ نے اسلام قبول کیا اس وقت ان پادریوں نے بادشاہ کو بہت روکا، لیکن بادشاہ نے غصے کی حالت میں کہہ دیا کہ اے لوگوں رک جاؤ، اس لیے کہ دین برحق ہے، کیونکہ یہی وہ دین ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہی وہ دین ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں عطا کی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، تو یہ وہی نبی ہے جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اب ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس نبی کے دین کو قبول کرے اور ان پر ایمان لیا ہے۔ جب حبشی بادشاہ کا یعنی اس نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ ایمان لانے والے بادشاہوں میں حبشی نجاشی بادشاہ بھی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی۔ اے بدود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حبشہ میں مسلمان امن و شانتی کے ساتھ رہ رہے، بادشاہ نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کفاروں نے جو وہاں پر مکہ میں مسلمان تھے ان کے اوپر ظلم و تشدد اور زیادہ کر دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کی سوچ لی۔ آپ نکلے ہی تھے کہ قوم قاہرہ کا سردار مالک بن دگنہ سے ملاقات ہوگی۔ اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مکہ والوں نے مکہ میں رہنا میرے لیے دشوار کر دیا ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں دنیا بھر میں گھومتا رہوں گا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ جیسے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور نہ مکہ والوں کے لیے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، آپ کو مکہ سے باہر کر دیں، اس لیے کہ آپ تو شریف النسل ہے، آپ تو شریف خاندان سے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ظلم سے آپ جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے آپ ان لوگوں کے ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ شریف نسل تھے، آپ لوگوں کی حمایت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رقم سے مسلمانوں کو خرید کر آزاد کروایا، جنہیں غلامی کے سبب اسلام قبول کرنے کے سبب پریشانی ہوتی تھی، تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کئی مسلمانوں کو آزاد کروا کے انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ڈھال دیا۔ اس وجہ سے اس مالک بن دگنہ نے کہا کہ آپ تو رحم دل ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اپنے اوپر لے کر ان کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، اس لیے آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ اور پھر مالک بن دگنہ نے کہا میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، آپ جس طرح چاہے اس طرح زندگی بسر کریں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔ مالک بن دگنہ نے مکہ میں آ کر لوگوں سے کہا اے لوگوں، آج سے ابو بکر کو میں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو لوگوں نے کہا اے مالک بن دگنہ، ہم پناہ میں دیتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ابو بکر اپنے جب عبادت کرے تو تنہائی میں عبادت کرے، گھر کے صحن میں نہیں، باہر عبادت نہ کرے بلکہ گھر کے اندر عبادت کرے، اس لیے کہ جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کے قرآن پاک کو سننے کے لیے ہمارے اولاد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر یہ نئے دین کو قبول کر لے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط کے ساتھ انہوں نے پناہ میں دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تو گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن حضرت ابوبکر نے سوچا کہ لا تو جا معبودان باطلہ کے کھلم کھلا عبادت کی جائے، لیکن معبودان حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی چپ پر عبادت کی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر میں مسجد بنوائی اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو کفاروں کی عورتیں اور بچے جمع ہو کر حضرت ابوبکر کی زبان سے قرآن پاک سنتے تھے۔ جب کفارہ نے مکہ نے یہ دیکھا تو مالک بن دگنہ کو بلایا، کہا
کہا کہ دیکھو ابو بکر کے لیے ہم نے یہ شرط لگائی تھی، لیکن ابو بکر نے اس شرط کو توڑ کر اپنے گھر کے باہر ہی مسجد بنا کر وہیں پر عبادت کرنے لگ گئے ہیں، وہیں بھگوان پاک کی تلاوت کرنے لگ گئے ہیں۔ مالک بن دگنا نے کہا اے ابو بکر تم اپنی شرط پر قائم نہیں ہو، حالانکہ تم میرے امان میں ہو، اگر میرے امان میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی شرط پر قائم ہو۔ ابو بکر نے کہا مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کافی ہے، مجھے اللہ کی امان ہی کافی ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں چھپ کر عبادت کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں گھر میں قید ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کروں، اس لیے مجھے کسی کی امان نہیں چاہیے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی امان بہت ہے۔ جب کفاروں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، اسلام کے ماننے والے روز بروز اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ادھر کفر میں زلزلہ آنے لگ گیا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بنو ہاشم کو ایک جگہ قید کر دیا جائے، ایک جگہ قید کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور پھر حضرت بنو ہاشم کو ایک تاریک کار میں، ایک تاریک وادی میں قید کر دیا جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس شعب ابی طالب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے 3 سال تک محو رہے، یعنی قید میں رہے، لیکن اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کا، آپ کے خاندان والوں کا یہ حال تھا کہ بھوک سے پتے کھانے لگے تھے، یہاں تک کہ رگوں میں خون کے بجائے، لال سرخ خون کے بجائے ہرا خون دوڑ رہا تھا، اور یہاں تک کہ سوکھے چمڑے کو سینک کر اسی کو اپنی غذا بناتے تھے۔ وہ 3 سال مسلمانوں نے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس طرح گزارے۔ کفارہ نے، مکہ نے آپ کے ارد گرد پیرا لگا دیا تھا کہ کوئی کسی طرح بھی ان تک مال نہ پہنچ جائے، کوئی کسی طرح بھی ان تک مال نہ پہنچایا جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ کفارہ نے، مکہ نے جب اس طرح سختیاں کر دی، لیکن اس میں شریف النسل بھی تھے، شریف النسل بھی تھے، انہوں نے جمع ہو کر کہا یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم تو یہاں پر امن کے ساتھ رہے، ہم تو کھلے میں رہے، لیکن یہ قبیلہ بنو ہاشم اپنے محو رہے، اس غار میں، تنگ تاریک غار میں رہے، ہمارے بچے کھلم کھلا کھائے پیے، لیکن ان کے بچے دانے دانے کے لیے ترسے، ان کے بچے پانی کے لیے ترسے، یہ کیسا انصاف ہے۔ وہ سب جمع ہو کر مکہ میں، خانے کعبہ میں آئے اور کفار مکہ سے کہا یہ کیسا انصاف ہے، ہم تو اس عہد تھے، پہلے بھی راضی نہیں تھے، اب بھی راضی نہیں ہیں۔ لیکن جب ابو جہل نے بولنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا اے ابو جہل تو خاموش ہو جا، اس لیے کہ ہم اس معاہدے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس معاہدے کو نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اسی مجلس میں ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگو، میرا بھتیجا دعویٰ کرتا ہے کہ جو عہد نامہ تم نے لکھا تھا، جو شرط تم نے لکھی تھی، جو تم نے لکھ کر خانے کعبہ میں لٹکائے تھے، اس کو دیمکوں نے کھا لیا ہے، تمام چیزوں کو دیمک کھا گئے ہیں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے نام کو، وہی نام باقی ہے۔ اگر میرا بھتیجا صحیح کہتا ہے تو ہمیں اس غار سے، اس وادی سے نکالا جائے، اور اگر میرا بھتیجا جھوٹ کہتا ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر ایک گیا اور اس معاہدے کو لایا تو کیا دیکھا کہ واقعی میں اس معاہدے کو دیمکوں نے کھا لیا تھا، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے نام کے علاوہ کوئی نام باقی نہیں تھا۔ اسی وقت معاہدے کو پھاڑ دیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو اس غار، اس وادی سے نکال کر ہم کے ان کے گھروں میں پہنچایا گیا۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 3 سال اس قدر پریشانی میں گزارے ہیں اور اس قدر پریشانی میں گزارے ہیں، لیکن پھر کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، اسلام کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ یہ نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے، نبوت کا 10واں سال ہے کہ اس سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں، ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بسانے کھڑے ہو کر حضور کا ساتھ دینے والے، ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت کرنے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے زیادہ چاہنے والے، یعنی آپ کے چچا جان ابو طالب کا آخری وقت آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان اس دنیا کو چھوڑ کر جانے لگے، یعنی کہ
نبوی ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، یعنی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ ہی تو تھے جب آپ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو لوگ جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ کے چچا آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، آپ کے چچا ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ حمایت تھے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دکھ و درد کو سمجھتی تھی، حضور کے دکھ و درد کو دور کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ساتھ دو غم لاحق ہوئے، یعنی کہ ایک چچا کا غم لاحق ہوا، دوسری آپ کے اہل حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غم لاحق ہوا، اس وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی کہ غم کا سال، یعنی کہ غم کا سال، اس لیے کہ اس سال میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غم کے پار ٹوٹ گئے۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تنہا ہے، آپ کا کوئی حمایت ہی نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے جانے والے، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی کرنیں روشن کی تھی، شمع اسلام روشن کیا تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے تھے اور اسلام کے کلمہ پڑھ کر اسلام کے آغوش میں آ رہے تھے۔ اس طرح اسلام چاروں جانب پھیل رہا تھا، اس طرح اسلام چاروں جانب پھیل رہا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کو عام کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف پہنچاتے، ہر طرح ایذا دیتے، ہر طرح سے پریشان کرتے، مسلمانوں کو ہر جگہ پریشان کیا جاتا تھا، مسلمان ہر جگہ رسوا کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان نماز کی حالت میں ہوتا تو کفار مکہ انہیں نماز کی حالت میں پریشان کرتے، انہیں ایذا دیتے، لیکن مسلمانوں پر قربان جائی ہے، ان مسلمانوں پر قربان جائی ہے کہ جنہوں نے ہر مصیبت کو گلے لگایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان جانثاروں پر قربان جائی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کے پایا استقلال میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئے، بلکہ وہ اسلام پر ڈٹے رہے، حقانیت کو انہوں نے گلے سے لگائے رکھا۔ اسلام کا جو شمع پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں روشن کیا تھا، کفاروں کی مجال نہیں ہوئی کہ ان کے اس شمع کو بجھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے جانثاروں کے اس طرح اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے